السلام علیکم۔ آج کل کی غیر یقینی معیشت میں کمپنیاں آخر کامیاب کیسے ہوتی ہیں، خاص طور پر جب حالات اتنے پیچیدہ ہوں۔ آج ہم بات کریں گے نشاط گروپ کی اور دیکھیں گے کہ وہ اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے کیا کمال کی حکمت عملی اپنا رہے ہیں۔ تو یہی وہ بڑا سوال ہے جس کا سامنا آج ہر بڑی کمپنی کو ہے کہ جب معاشی حالات غیر یقینی ہوں اور کل کیا ہوگا کسی کو نہیں پتا۔ تو ایسے میں جیت کیسے ممکن ہے؟ اور اس کا جواب سچ پوچھیں تو کافی دلچسپ ہے۔ وہ ہے ایک ہی وقت میں اٹیک بھی کرنا اور ڈیفنس بھی، یعنی آفنس اور ڈیفنس دونوں ساتھ ساتھ۔ اب سوال یہ ہے کہ بھئی یہ ہوتا کیسے ہے؟ چلیں اسی کو سمجھتے ہیں۔ اس حکمت عملی کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ دنیا کی معیشت آج کل چل کیسی رہی ہے، خاص طور پر 2026 کے لیے کیا پیش گوئیاں ہیں۔ ایک بڑا ادارہ ہے ناردرن ٹرسٹ، وہ 2026 کی معیشت کے لیے ایک بڑا دلچسپ جملہ استعمال کرتا ہے، ریزیلینسی وتھ کمپلیکسٹی، مطلب پیچیدگی کے ساتھ لچک۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر سے تو سب ٹھیک لگ رہا ہے، گروتھ بھی ہے، استحکام بھی نظر آ رہا ہے، لیکن اندر سے سسٹم کافی نازک ہے۔ اسی ادارے ناردرن ٹرسٹ کی ایک اور بات سنیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس ماحول میں چیزوں کی قیمتیں بہت زیادہ ہوں، مارکیٹ بار بار اوپر نیچے ہو رہی ہو اور ہر طرف قیاس آرائیاں چل رہی ہوں، تو ایسے میں اپنے پورٹ فولیو کو محفوظ بنانا یعنی ڈیفینسو ہونا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ صاف لفظوں میں یہ وقت ہے سنبھل کر چلنے کا۔ اچھا، تو اس ساری صورتحال کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے نشاط گروپ کو۔ انہوں نے اسی ماحول میں دو بہت بڑے قدم اٹھائے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں قدم ایک دوسرے سے بالکل الٹ لگتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ دو بڑے منصوبے۔ ایک طرف تو انہوں نے مستقبل پر ایک بہت بڑا داؤ کھیلا ہے۔ کیا کیا ہے؟ ایک گلوبل پارٹنر کے ساتھ مل کر ہائی ٹیک الیکٹرک گاڑیوں کی ایک بالکل نئی لائن شروع کر دی، اور دوسری طرف ایک بالکل مختلف کام کیا۔ انہوں نے ایک ایسی فوڈ کمپنی میں بڑا حصہ خرید لیا جو بہت مستحکم ہے، روزمرہ کی ضرورت کی چیزیں بناتی ہے اور مسلسل کیش پیدا کرتی ہے۔ چلیں پہلے ان کے اوفنسو موو یعنی جارحانہ قدم کی بات کرتے ہیں، اور وہ ہے الیکٹرک گاڑیاں۔ اب ظاہر ہے یہ ایک ہائی رسک ہائی ریوارڈ والا کھیل ہے، اور یہ کوئی چھوٹا موٹا پروجیکٹ نہیں ہے۔ نشاط گروپ اپنے پارٹنر چیری انٹرنیشنل کے ساتھ مل کر پاکستان میں ایک نئی ای وی مینوفیکچرنگ فیکٹری پر $100 ملین لگا رہا ہے۔ $100 ملین، یہ بہت بڑی رقم ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس گاڑی کو لے کر مارکیٹ میں کیا بات ہو رہی ہے؟ ایک ٹیسٹ ڈرائیو ریویو میں نئی جیکو J6 ای وی کے بارے میں کہا گیا کہ یہ صرف ایک گاڑی نہیں بلکہ اسٹیٹمنٹ آن دا روڈ ہے، یعنی سڑک پر یہ اپنی ایک الگ پہچان بناتی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی فیوچرسٹک ہے۔ ذرا اس کی کچھ تفصیلات پر نظر ڈالتے ہیں۔ 1.5 لیٹر کا ٹربو چارجڈ انجن، 221 ہارس پاور کی طاقت، اور صرف 7.9 سیکنڈز میں 0 سے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار پکڑ لیتی ہے۔ All right, you join me behind the wheel of the JQ J7 SHS out on the road in Scotland. Now it's about 3 o'clock and it feels like the sun's starting to set. I'm out in the East Coast today, just outside Edinburgh, and today has been a good day to film actually. But what is the car like out on the road? Well, it's exactly where I expected a small SUV crossover to be. It has a good ride height. Do you know I've got a Mercedes-Benz GLC coupe in front of me. I feel like I'm pretty much an inch or so within that in terms of where I'm sitting for a driver. Good visibility out front, flat dash, flat bonnet. You can see the edges. A-pillars are not super thick. I've got good big chunky mirrors with blind spot in them. یہ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ یہ ہائی ٹیک آٹو مارکیٹ میں ایک بہت سنجیدہ قدم ہے۔ The car in front, as well as it's telling me the speed limit and my current speed, which is 0 miles per hour. Left hand side of the steering wheel is where your cruise control for the adaptive cruise control or your speed limit's going to be. Right hand side is your voice control as well as your favourites button, and you can control the radio and switch through media.
You've got a gear shifter here, you can pull up, brings up very crisp, clear cameras, which what I quite like about this car as well is it not only has a rendering of the car, but it shows you the door open and you can see inside the vehicle. It's a right-hand drive model as well, inside the kind of graphics. अच्छा, ये तो हो गया ऑफेंसिव मूव। अब आते हैं कहानी के दूसरे और बिल्कुल मुख्तलिफ हिस्से की तरफ, यानी इनका डिफेंसिव प्ले, और वो है फूड्स के बिजनेस में सरमायाकारी, जो कि इस्तेहकाम और सिक्योरिटी का नाम है। तो उन्होंने क्या किया? निशात ग्रुप राफहान मिल्स प्रोडक्ट्स कंपनी यानी RMPL में तकरीबन 76% हिस्सा खरीद रहा है। मतलब कंपनी का पूरा कंट्रोल उनके हाथ में आ जाएगा। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक फैसला है। अब सवाल ये है कि इस बिजनेस को एक दिफाई यानी डिफेंसिव एसेट क्यों माना जाता है? वजह यह है कि ये एक कंज्यूमर स्टेपल है। मतलब ये वो चीज़ें बनाती है जिनकी ज़रूरत लोगों को हर रोज़ पड़ती है, जैसे खाने पीने की अशिया। अब देखें, मईशत अच्छी हो या बुरी, लोग खाना पीना तो नहीं छोड़ते, इसलिए इन चीज़ों की डिमांड हमेशा मुस्तहकम रहती है। एक रिसर्च फर्म KSB ने इस डील को बेहतरीन तरीके से समराइज किया है। उनका कहना है कि ये एक डिफेंसिव, कैश पैदा करने वाला कंज्यूमर स्टेपल बिजनेस है जिसके ब्रांड्स पहले से मार्केट में जमे हुए हैं और कीमत तय करने की ताकत भी रखते हैं। Pretty decent. But yeah, the overall build quality in here is pretty impressive for a B-segment car, especially considering this car starts just over £24,500 for the Pure model. Everything here feels well built, nice touch materials, everything feels quite tactile and solidly built. Definitely impressed with like nothing squeaking and rattling in terms of, you know, when you're... Even the Range Rover Evoque and things like that are very popular, and with the popularity of the JQ7, I am sure this is going to be a success. Now, I do quite like how you sit up in the vehicle, doing that kind of raised driving position is probably what people are aiming for. मतलब इससे बेहतर डिफेंसिव प्ले हो ही नहीं सकता। तो अब हम आते हैं सबसे अहम सवाल पर। ये दो बिल्कुल अलग अलग नजर आने वाली हिकमत अमलियां एक साथ मिलकर आखिर क्या तस्वीर बनाती हैं? ये सब जुड़ा हुआ कैसे है? तो देखें, ये है उनकी 2 कदमों वाली शानदार हिकमत अमली। पहला कदम, अपनी बुनियाद मजबूत करो। कैसे? एक डिफेंसिव मुसलसल कैश देने वाले असासे यानी फूड बिजनेस से माली इस्तेहकाम हासिल करो। और फिर आता है दूसरा कदम, मुस्तकबिल को फंड करो। इसी इस्तेहकाम और कैश फ्लो को इस्तेमाल करते हुए हाई ग्रोथ वाले नए मंसूबों जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियों में पैसा लगाओ। With their models and lineup and just smoothness of driving. So I just want to say a special thanks to Peoples of Edinburgh for loaning me this JQ J7 SHS or plug-in hybrid for today's video. ये जो डबल अप्रोच है ना, ये कंपनी में ज़बरदस्त लचक पैदा करती है। इससे वो माशी तूफानों का सामना भी कर सकते हैं और साथ ही साथ मुस्तकबिल की बड़ी तरक्की पर दाव भी लगा सकते हैं। असल में उनकी दिफाई हिकमत अमली ही उनकी जारहाना हिकमत अमली को मुमकिन बना रही है। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं कि इस पेचीदा दुनिया में शायद सबसे समझदारी का काम एक रास्ता चुनना नहीं, बल्कि बेवक्त 2 रास्ते बनाना है। Younger children, and as I mentioned when I was at the back of the car, they do fold 60-40, so they fold relatively flat, and that gets you about 1,300 litres of boot space with the seats folded down in place. Do have little mat pockets here, one climate vent, USB charger, yeah, and you can even move this seat backwards and forwards.